میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کی اپنی خواہش ہے اور اس خواہش کے پیچھے وہ انسان لگا ہوا ہے۔ کسی نے اپنی خواہش کو ڈاکٹر بننے کے پیچھے لگا دیا، کسی نے اپنی خواہش کو اپنے نفس کو ذمہ دار بننے کے چکر میں اس نے اپنی زندگی کھپا دی، کسی نے اپنے خواہش اور نفس کو انجینئر بننے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، کسی نے اپنی زندگی اور اپنے نفس اور خواہش کو اس لیے لگا دیا کہ میں بڑا تاجر بن جاؤں اور میں کسی فیکٹریوں کا مالک ہو جاؤں۔ ہر ایک انسان کی خواہش الگ الگ ہے، ہر ایک انسان کا مقصد الگ الگ ہے۔ اسی مقصد کے پیچھے ہر ایک انسان نے اپنے نفس اور اپنے خواہش کو لگایا ہے اور اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ جتنے جہان نے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے اپنے مقاصد میں، وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے 15 سال انجینئرنگ کرنی ہے تو ہمیشہ میں اسی کے ذریعے کھاتا رہوں گا، میں نے ڈاکٹری کرنی ہے اسی کے ذریعے میں کماؤں گا کھاؤں گا، ذمہ دار بنوں گا، زمین کے ذریعے میرے تمام مسائل حل ہوں گے۔ تاجر ہے وہ سمجھتا ہے کہ انہی چیزوں کے پیچھے میں لگ کر کے میری ساری زندگی گزرے گی۔ میرے محترم بھائیوں، پوری انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر ہیں لیکن اس کے مسائل حل نہیں ہیں، لوگ بڑے بڑے سرجن ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہیں، لوگ بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہیں، لوگ بڑے بڑے انجینئر ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب آپ نے اپنے نفس اور خواہش کو جس چیز کے پیچھے لگایا ہے وہ آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ غور کرنا، اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا، اپنے نفس اور قوت کو اور اپنی خواہش کو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع بنا دیا، تو میرے رب نے اعلان فرما دیا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ میں یہ لوح محفوظ میں لکھ چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے ہاں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ لاغلبن انا ورسولی، کہ جو میرے راستے پر چلے گا وہ غالب رہے گا۔ دنیا میں بھی اس کی عزت ہے، قبر میں بھی، آخرت میں بھی اس کی عزت کی زندگی ہوگی۔ اور جو میرے رسول ہیں، جو لوگ انہی رسولوں کے نقش قدم پر چلیں گے، انہی کی زندگیوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، تو میرے رب نے فرمایا کہ میں ان سب کو غالب کر کے رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی زندگی کے واقعات اور قصص بطور مثال کے بیان فرمائے کہ دیکھو اس کا زندگی کا مقصد پہلے کچھ اور تھا، لیکن جب اس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کا بنا دیا تو اللہ نے ان کو پوری دنیا کے لیے مہدی اور ہادی بنا دیا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اپنے نفسانی خواہشات اور اپنے نفس کو دین کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر لگا دیا، تو پھر اللہ نے فرمایا دیکھو وہ چلتے زمین پر تھے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ وہ مسجد عرش میں، اللہ پاک نے جنت میں رسول اللہ کو ان کی قدموں کی آواز سنا دی۔ پتہ چلا حسب اور نسب، آپ کے عہدے اور منصب، یہ چیزیں آپ کو منزل مقصود تک نہیں لے جا سکتی۔ اگر لے جاتی تو پھر بتلاؤ، ابو جہل، ابو لہب قریشی ہے، ابو جہل بھی قریشی ہے، ہاشمی ہے، لیکن اس کا یہ نسب اور حسب اس کو اپنے منزل مقصود تک نہ لے جا سکا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے اور میرے رسول کے نقش قدم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، فرمایا بلال حبشی کو دیکھو، صہیب رومی کو دیکھو، عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو، کیسے کیسے غریب اور مسکین لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا سے کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کیا اپنے نبی کے زبان مبارک سے جملے نکلوا دیے۔ صحابہ کرام تشریف فرمائے، رسول اللہ تشریف فرمائے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ایک جنتی آدمی آئے گا. صحابہ فرماتے ہیں ہم فکر میں لگ گئے کون ہے. تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا وضو کیا ہوا اور بائیں ہاتھ میں چپل ہے. اندر داخل ہوا, ہم نے دیکھا ایک غریب اور مسکین درویش صحابی آیا, نماز پڑھی. دوسرے دن پھر آپ نے اعلان فرمایا ابھی پھر ایک جنتی شخص آئے گا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی شخص تھا وضو کیے ہوئے, بائیں ہاتھ میں اس کے جوتے اور چپل ہے. آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے. تیسرے دن پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے. وہ آیا وضو کیا ہوا, وضو کے قطرے اس کے داڑھی مبارک سے گر رہے ہیں اور بائیں ہاتھ میں چپل ہے. آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے. ایک صحابی نے فرمایا میں نے سوچا دیکھو اس کی جنت ہونے کی نشانی کیا ہے. اس کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے جنت ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے عطا فرمایا. فرمایا میں نے اس کو بولا کہ یار مجھے آپ کے ساتھ 3 دن رہنا ہے. میں نے کوئی مسئلہ گھر میں ہو گیا ہے, میں نے بہانہ بنا کر کے اس کے ساتھ 3 دن گھر میں رہا. رات وہ ٹھہرتا تھا, کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھتا تھا, فرائض وہ پڑھتا تھا 5 وقت نماز, نہ کوئی اشراق اور نہ چاشتے. 3 دن میں اس کے ساتھ رہا, روزہ بھی اس کا نہیں ہے. میں نے اس کے عمل کو, مسلم شریف میں روایت ہے, میں نے اس کے عمل کو بہت توڑا اور قلیل سمجھا کہ کیا وجہ ہے اور کیا مسئلہ ہے کہ یہ شخص, اللہ کے رسول نے ان کو سرٹیفکیٹ جاری فرمائی کہ یہ جنتی ہے. فرمایا 3 دن کے بعد میں نے اس کو بولا کہ بھائی میرا کوئی عذر نہیں تھا, میں صرف رسول اللہ کی زبان مبارک سے میں نے سنا تھا کہ یہ شخص جنتی ہے. میں نے کہا تیرا عمل دیکھ لوں اور تیرا عمل سے میں سیکھ لوں کہ تو کس بنیاد پر جنتی ہے. فرمایا کہ اس نے کہا بھائی میرا تو یہی عمل ہے, نہ کوئی میری تہجد اتنی زیادہ ہے, نہ میرے نوافل اتنے زیادہ ہے, فرائض میں کرتا ہوں اور فرائض میں پڑھتا ہوں, نہ میرے روزے اتنے زیادہ ہے. فرمایا میں واپس آ گیا کہ اس کا عمل تو اتنا نہیں ہے اور آ کر رسول اللہ کے سامنے ذکر کر دوں. جب میں تھوڑی دیر چلا اس نے پیچھے سے آواز دی, بولا اے میرے بھائی سن لو, ایک عمل میرے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں, آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوں. ایک عمل میرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے, میرے دل میں کسی مومن کے لیے نہ بغض ہے, نہ کینہ ہے, نہ حسد ہے. اس نے کہا واہ واہ بات یہی ہے. آ کر رسول اللہ کو فرمایا, آپ نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے وہ جنت